السلام علیکم۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا قیامت صرف مرنے کے بعد آئے گی؟ کیا انسان اپنی زندگی میں بھی کئی قیامت دیکھتا ہے؟ قرآن میں اللہ قیامت کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ سوچئے، اگر قیامت کا مطلب صرف مرنے کے بعد کا واقعہ نہیں بلکہ حقیقت کے سامنے آ جانے کا لمحہ بھی ہے، تو کیا ہم اپنی زندگی میں بھی چھوٹی چھوٹی قیامتوں سے گزرتے ہیں؟ سورہ قاف میں ہے کہ پس آج تیری نگاہ تیز ہے، قیامت کے دن انسان پر حقیقت واضح ہو جائے گی، جو چیز دنیا میں چھپی ہوئی تھی وہ سامنے آ جائے گی۔ قیامت حقیقت کا پردہ اٹھ جانا بھی ہے۔ سورہ قیامت میں ہے کہ بلکہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے۔ قرآن انسان کو باہر کے بہانے چھوڑ کر اندر دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ انسان اپنے اعمال کو جانتا ہے، ضمیر گواہی دیتا ہے، حقیقت سے فرار ممکن نہیں۔ تین آیتوں کی فہم میں جانے سے پہلے چند گزارش اسی مروجہ ترجمے کے حوالے سے۔ ہم قیامت کو صرف ایک آخری دن سمجھتے ہیں، لیکن کیا قرآن بتاتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بھی کئی بیدار کرنے والے لمحات دیکھتا ہے۔ کبھی ایک واقعہ انسان کی پوری دنیا بدل دیتا ہے۔ کیا وہ بھی ایک طرز کی قیامت ہوتی ہے؟ قیامت صرف زمین کے ختم ہونے کا نام نہیں، بلکہ انسان کے سامنے حقیقت کا اچانک ظاہر ہونا بھی قیامت کا ہی نام ہے۔ قرآن کہتا ہے آج تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ لمحہ کب آتا ہے؟ انسان کب حقیقت سے جاگتا ہے؟ موت کے بعد یا زندگی میں بھی اس ایسے لمحے آتے ہیں جو اسے بدل دیتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ لفظ قیامت جو قرآن میں موجود ہے کئی معنوں میں آیا ہوا ہے۔ قیامت کا لفظ قائم سے ہی ہے، اور قائم جو بہت کچھ دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن ایک آخری بھی قیامت ہے جہاں اللہ کہتا ہے کہ سب کو اکٹھے جمع کرے گا۔ قیامت کے لفظ یوم آخر بھی آیا ہے، یوم حشر بھی آیا ہے، اور بھی کئی الفاظ آئے ہیں۔ یقینی سی بات ہے کہ جب آپ مکمل قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو بہت کچھ بات واضح ہوتی رہے گی۔ یہ ضرور ہے کہ کچھ قیامت آپ کی زندگی میں ہی آ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ کی قیامت تو بہرحال آپ کے مرنے کے بعد ہی آئے گی۔ یہ اور بات ہے کہ مرنے کے بعد اور جو اللہ اکٹھے جمع کرے گا اس دورانی میں کتنا وقفہ ہے اور وہ کیا کچھ ہے، اس کے بارے میں بھی قرآن تفصیل سے بتاتا ہے کہ وہ ایسا لگے گا جیسے کسی نے ہمیں خواب سے جگا دیا۔ اگر پوچھا جائے گا کتنے لمحے رہے، کتنے دن رہے، تو کوئی کہے گا ایک پہر رہے یا ایک دن رہے۔ تو قیامت کو سمجھنے کے لیے بہت وسیع مطالعے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں یہ الفاظ کچھ اس طرح سے بھی آئے ہیں کہ کچھ باتیں دنیا کے لیے ہیں اور کچھ وہ آخرت کے لیے ہیں، جہاں ذرہ برابر نہیں کی اور ذرہ برابر بدی کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سوال کرنے والے نے جس قیامت کی بات کی ہے وہ زندگی کی ہی قیامت کی بات ہے، اس لیے آیتوں کے حوالہ جات بھی اسی طرح کے ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے سورہ قاف اور اس کی آیت نمبر 22 دیکھتے ہیں، 50 کی 22۔ تحقیق تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ سے تیرا غفلت کا پردہ ہٹا دیا، بس تیری نظر آج بڑی تیز ہے۔ یہ ہے روایتی ترجمہ، اور اسی سے لوگ بات کرتے ہیں کہ دیکھیے قیامت کے دن نظر بڑی تیز ہو جائے گی اور سب کچھ دیکھ لیں گے۔ یقینی سی بات ہے کہ یہاں پر اس قیامت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ الفاظوں پر غور کریں کہ لقد کنتا، یقیناً تم تھے، فی غفلت میں، من ھذا، اس سے، فکشفنا، پس ہم نے کھول دیا، ان کا، تمہارے بارے میں، غطا کا، تمہارا چھا جانا، تمہارا جو پردہ ہے، فبصرک الیوم حدید، بس تمہیں بصیرت دیا آج کے دورانیے میں حدوں کی۔ حدید حد کی جمع ہے، حد یعنی اللہ جو پابندی لگاتا ہے، جو احکامات بتاتا ہے، اور مختلف احکامات جب ہوتے ہیں تو وہ جمع میں حدید آ جائے گا۔ اب انہوں نے یہاں پر تو حدید کو تیز کر دیا،
کہیں یہ حدیث کا ترجمہ لغہ کر دیتے ہیں، کہیں یہ حدیث کا ترجمہ حد کرتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ روایتوں سے قرآن سمجھنے والے کبھی ایک لفظ کا ایک ترجمہ نہیں لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنی کہانیاں فٹ کرنی ہوتی ہیں، جو انہوں نے روایتی طور پر بنا رکھا کہ فلاں واقعہ ہوا تو فلاں آیت نازل ہوئی، ایک شان نزول بنا کر دے دیا۔ تو اگرچہ وہ واقعات نہیں ہوتے تو قرآن و ہدایت کی کتابی بات آتی ہی نہیں۔ تو یہ لوگ اللہ کی کتاب کو، جو اللہ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب کا ہے، اسے چند واقعات کا پابند بنا دیا اور ماضی کی کتاب بنا کر رکھ دیا، یا ایسے کہانی کی کتاب بنا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے حکم دے دیا اور تفصیل نہیں دیا، پھر تفصیل کے لیے غیر اللہ کی کتاب کا سہارا لیتے ہیں اور اسے یہ نام دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے، حدیث ہے، جبکہ یاد رکھیے کہ سنت تو صرف اللہ کی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ انسانوں کی سنت تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور حدیث اللہ اپنی کتاب کو احسن الحدیث کہتا ہے، باقی جو بھی باتیں ہیں ان کو وہ لہو الحدیث کہہ دیتا ہے، توجہ ہٹانے والی بات۔ تو جو احسن الحدیث ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہمارے یہاں احسن الحدیث کو پرے رکھ کر لہو الحدیثوں کا سہارا لیا گیا کہ اس میں احکامات کی تفصیل ہے، اور پھر واقعات گھڑے گئے اور اللہ کے حکم کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے جو اللہ دینا چاہتا ہے، چاہے وہ عبادات کے نام پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہو، یا فضائل کے نام پر وظیفے اور ڈٹرجنٹ پاؤڈر ٹائپ کی یا قرآن اندازی ٹائپ کی چیزیں کر رکھیں کہ اتنا یہ کر لو یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، جبکہ ان عملوں کی تصدیق اللہ کی حدیث نہیں کرتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ تم اس سے غفلت میں ہو۔ کس سے؟ یعنی اللہ کی ہدایت سے تم غفلت میں ہو، اس الکتاب سے غفلت میں ہو۔ بس جب ہم اسے کھول دیتے ہیں تو تمہارے بارے میں جو پردہ چھایا ہوا ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ تم نے ان احکامات کو اللہ کا حکم سمجھ کر عمل کیا جو اللہ کا حکم تھا ہی نہیں، غیر اللہ کا حکم تھا۔ تو جب یہ کھل جاتا ہے تم پر، تمہارا وہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، بس اس دورانیہ تمہیں بصیرت حاصل ہو جاتی ہے حدوں کی، کہ اللہ کی حدیں کیا ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے، اس کی بصیرت حاصل ہو جاتی ہے، اسے تم سمجھ لیتے ہو، تو پھر غیر اللہ کے کلام کی طرف نہیں جاؤ گے، غیر اللہ کے کلام کے شرک سے اللہ کی ہدایت کو نہیں سمجھو گے، کیونکہ بصیرت آپ کی تیز ہو جائے گی، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا حکم کیوں دیا گیا اور اس کے نتائج کیا ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اگر عمل کریں گے تو اس کے فائدے کیا ہیں، اور وہ کس کو ملتا ہے؟ انسان کو ہی ملتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ نے قیامت کے دن نظریں بڑی تیز کر دی کہ سب کچھ نظر آ رہا ہے، جیسے ایکسرے مشین بنا دیا کہ آر پار سب کچھ نظر آ رہا ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ کی آنکھیں الٹرا ساؤنڈ کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ یہ ضرور ہے کہ جب آپ قرآن سے غفلت میں ہیں، اللہ کی ہدایت سے غفلت میں ہیں، اور اس کی ہدایت جب آپ کے اوپر کھل جاتی ہے تو آپ کی بصیرت جو ہے وہ اس دورانیہ حدیں پہچاننے والی ہو جاتی ہے کہ اللہ کی حد کیا ہے۔ اسی طرح سورہ قیامت کی جس آیت کا حوالہ دیا گیا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، سورہ نمبر 75 اور اس کی آیت نمبر 14۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے، بلکہ انسان اپنی جان پر باخبر ہے، بل الانسان، ہاں انسان، ہر انسان، علی نفس ہی، اپنی سوچ پر، اپنی نفس پر بصیرت رکھتا ہے۔ تو اللہ یہاں یہ بتا رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان اپنے ذات سے جو وہ سب باخبر ہے اور کیا کر رہا ہے کیا کچھ نہیں کر رہا ہے، یہاں اس کی بات نہیں ہے۔ یہاں اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا کہ ہاں ہر انسان اپنی سوچ پر بصیرت رکھتا ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس کا آپ کوئی جواز تلاش کرتے ہیں، یہی بصیرت ہے کہ ہم ایسا عمل کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا آئے گا، اچھا یا برا جو بھی ہو، تو وہ اپنی سوچ پر بصیرت رکھتا ہے کہ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ بصیرتیں عقائد کی بنیاد پر بنا لی گئی ہیں جو نتیجہ نہیں ملتا،
لیکن جہاں غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، سوچ سمجھ کر عقل و شعور سے کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو وہاں اس کی جو سوچ ہے وہ اس پر بصیرت والی ہوتی ہے، اسے جانتی ہے کہ یہ عمل کیوں اور کس لیے کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے یہاں یہی بتایا کہ ہاں، ہر انسان اپنی سوچ پر، اپنی نفسیات پر بصیرت والا ہے، سمجھنے والا ہے، اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو یہ کیونکہ سوالات کرنے والے بھی مروجہ تراجم سے ہی کرتے ہیں اور حق بات تک پہنچے ہوئے نہیں ہوتے، لہذا وہ روایتی بات کی جھلک نظر آ جاتی ہے اور اسی طرح کی بات ہوتی ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ان آیتوں میں اس قیامت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ بعض لوگ اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ قیامت ہے ہی نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، جو ہونا بس مکافات عمل کے تحت یہیں نتیجہ مل جائے گا، ملا نہ ملا یعنی اللہ کو، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرا برابر خیر کا بھی نتیجہ دیا جائے گا اور ذرا برابر شر کا بھی، اس کو ہی رد کر دیتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے ایسے انسان ہیں جن کے اعمال کا فوری نتیجہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عامل کو اس کی سزا مل رہی ہو لیکن اسے عام لوگ نہیں پہچان سکتے اور وہ لوگوں کے لیے عبرت بھی نہیں بنتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ گرفت مضبوط نہیں ہے، یہ اللہ نے بالکل ہی چھوٹ دے رکھی ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مکافات عمل کے تحت نتائج بھی ملتے ہیں، غلط عمل کے غلط نتائج بھی ملتے ہیں، بہت ساری صورتوں میں ہوتا ہے، کچھ بظاہر نظر آتا ہے، کچھ نہیں نظر آتا ہے، تو لوگ اسے اللہ کا انصاف نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ نے تو کہہ رکھا کہ ہم نے تمہیں بااختیار بنایا، وہ آپ کو دنیا میں آ کر کسی کا ہاتھ نہیں روکتا کہ عمل کرو یہ نہ کرو، اس نے آپ کو بااختیار بنا رکھا ہے۔ اسی بات کا قیامت کے دن حساب کتاب ہے کہ آپ کے پاس راستے موجود تھے، آپ نے کس راستے کو منتخب کیا، آپ نے اپنا اختیار کہاں استعمال کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی بصیرت نہیں تھی، سب کے پاس یہ بصیرت ہے، ہر ایک کوئی اپنی سوچ کے مطابق اچھے فیصلے کرتا ہے، لیکن جہاں بات اللہ کے احکامات کی آئے تو وہاں فوراً مولوی پر چھوڑ دیتا ہے کہ جو امام صاحب بتائیں گے وہ کریں گے، جو ہمارے مولانا بتائیں گے وہ کریں گے، اور یہیں سے گمراہی شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر انسان اپنے عقل و شعور کو استعمال کر کے اپنی بصیرت حاصل کر لے تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، غلط راستے پر نہیں بھٹک سکتا، کیونکہ اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر سوال کرنے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر مدلل جواب تلاش کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ نہیں کہ کیونکہ ایسا چلا آ رہا، ہمارے باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا، دنیا ایسا کر رہی ہے، عرب لوگ جو عربی جانتے ہیں سمجھتے ہیں، جن کی زبان میں قرآن ہے، وہ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اس پر آپ کو عمل کرنا ہے، وہ بصیرت حاصل ہوتی ہے، ضمیر بھی آپ کو جگاتا رہتا ہے، سب کچھ کرتا رہتا ہے، بات صرف سمجھ کی ہے۔ تو قرآن کی قیامت صرف ایک مستقبل کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کو آج بھی جھنجھوڑ سکتی ہے۔ کبھی کوئی حادثہ، کوئی احساس، کچھ کمی محسوس کر کے سچ انسان کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے، جیسے اس کی پرانی سوچ ختم ہوگی اور ایک نئی بصیرت پیدا ہو گئی ہو۔ تو نئی بصیرت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنے عقل شعور کو بیدار کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ زندگی کی آزمائش قیامت آخرت کا بدل نہیں، بلکہ وہ لمحے ہو سکتے ہیں جو انسان کو اپنی حقیقت، اپنے اعمال اور اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسا کوئی لمحہ آیا جب کبھی حقیقت آپ کے سامنے آئی، آپ کی سوچ بدل دی؟ کیا وہ آپ کے لیے ایک اندرونی قیامت سے کم تھی؟ کبھی آپ کی زندگی میں وہ لمحہ آیا ہو جہاں آپ کی زندگی میں اچانک تبدیلی آ گئی، تو وہ بھی ایک قیامت ہوتی ہے۔
آپ اپنے تجربات اپنے کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی اندازہ ہوگا کہ آپ لوگ خود کس حد تک سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے بعض لوگ یہ تصور نہ لے لیں کہ قیامت ہونی ہی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھے کہ یہ جن آیتوں کا حوالہ تھا یہ یقینی سی بات ہے کہ دنیاوی زندگی کے لیے اور اس کی بات تھی، اس لیے اس کی وضاحت کر دی۔ لیکن ایک آیت مزید وضاحت ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ذہن سے وہ بات نکل جائے کہ کوئی قیامت ہوگی ہی نہیں۔ اس کے لیے آپ سورہ الجاسیہ یعنی سورہ نمبر 45 اور اس کی آیت نمبر 26 کو دیکھ لیں، 45 کی 26۔ آپ فرما دیں اللہ ہی تمہیں زندگی دیتا ہے، وہی پھر تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ تو ایسا نہیں کہ اگر آپ کو کسی عمل کا نتیجہ یہاں مل گیا ہے اور لوگوں نے دیکھ بھی لیا تو وہی قیامت نہیں ہوئی۔ یہ ضرور ہے کہ آپ کی زندگی میں کئی قیامتیں آتی ہیں جہاں آپ بدلتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں کہ اب تک ہم کیا کر رہے تھے، ہم نے کیا سمجھا، ہم کیا سمجھ کر عمل کر رہے تھے، تو یہ باتیں پریشان کن ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ یہاں بچ بھی گئے، کسی وجہ سے آپ کو نتیجہ نہیں بھی ملا، تو بہرحال اللہ حساب کتاب کے لیے ہے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ نے کہا کہ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، کہو اللہ وہ تمہیں زندگی دیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ پھر وہ تمہیں جمع کرے گا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قائم ہونے والے دورانیے کی طرف، لا ریب فیہ اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن لوگوں کی اکثریت یہ علم نہیں رکھتی ہے، یہ جانتی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زندگی دیا ہے، پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں قیامت کی طرف جمع کرے گا، جہاں اللہ حساب کتاب لے گا، جہاں ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر بدی کا حساب کتاب ہوگا، جہاں ہر ایک کو اس کے اعمال کا ہی نتیجہ دیا جائے گا، کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایسی سینکڑوں آیتیں۔ تو وہ دورانیہ جو قائم ہونے والے دورانیہ اللہ اس وہاں جمع کرے گا، یہاں پر لفظ ہے یجمعکم، وہ تمہیں جمع کرے گا قائم ہونے والے دورانیے کی طرف، لا ریب فی اس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں کہ ہم کیسے اٹھیں گے، کیا کریں گے۔ جس اللہ نے وجود دیا ہے وہ اللہ دوبارہ وجود دینا بھی جانتا ہے، لیکن اللہ ہی بتا رہا ہے کہ لوگوں کی اکثریت یہ جانتی نہیں ہے۔ اگر لوگوں کی اکثریت اس بات کا احساس کر لے کہ ہمیں بالآخر اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، ہمارے ہر عمل کا حساب کتاب اللہ لے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ظلم و زیادتی سے باز آ جائیں، کسی کا حق غصب کرنے سے رک جائیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ کو جواب دہ ہونا ہے۔ لیکن اللہ کی جواب دہی کا احساس جہاں مٹ جاتا ہے، پھر وہاں خواہشات کی اتباع ہوتی ہے۔ جس کی جو خواہش ہوتی ہے اس پر عمل کر رہا تو وہ اپنے خواہش کو الہ بنا لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ الہ صرف اللہ ہے، اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، الہ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہے۔ لیکن جہاں لوگوں نے اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا، اپنی ہوا کو الہ بنا لیا، وہاں سے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اور خاص طور پر ایسے لوگوں میں جن میں یہ تصور ہے کہ کوئی قیامت ہونی ہی نہیں، اللہ کو حساب کتاب نہیں لینا ہے، تو وہ اور زیادہ ہوا پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں اور انہیں کسی بات کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ تمہیں جس نے زندگی دی ہے وہی تمہیں موت دیتا ہے، وہ پھر تمہیں قیامت کے دورانیے کی طرف جمع کرے گا، جس میں کوئی نفسیاتی الجھن نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں کی اکثریت اسے جانتی نہیں ہے۔ اسے جان لیں، اپنی اصلاح کر لیں، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ زندہ ہیں، اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ موت آ جانے کے بعد پھر تبدیلی کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، پھر صرف پچھتاوا رہے گا کہ کاش میں نے یہ کیا ہوتا۔ امید ہے ہر ایک کو اس کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو آیت کے حوالے سے دوبارہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔